نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرا سپارہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226۔ گزشتہ جمعے میں نے طلاق کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ طلاق کا فتویٰ دیتے وقت اس کی نوعیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی پر الزام تراشی کی ہے، بریائی کا بدی کا الزام لگایا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو وہاں طلاق کا معاملہ نہیں آئے گا بلکہ وہاں لعان کی صورت آ جائے گی۔ تو ایک صورت اور خالق کے کائنات نے یہاں بیان کی ہے جس میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق تو نہیں دیتا لیکن وہ یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے علیحدہ رہوں گا، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوگا، علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ طلاق نہیں ہے، یہ بیوی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کی ایک حد مقرر کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے متعلق قسم کھا لیتے ہیں، اسے شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں ایلا۔ تو تربص اربعۃ اشہر، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینے تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر آدمی نے قسم کھائی ہے اپنی بیوی سے علیحدگی کی 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، حد 4 مہینے کی، تو وہ اپنی قسم کو پورا کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا، اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی۔ بخاری اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو اگر وہ غیر معینہ مدت تک ایلا کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار رکھوں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو پھر وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 مہینے تک انتظار ہوگا۔ اگر تو وہ آدمی رجوع کر لیتا ہے تو پھر فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ پلٹ آتا ہے تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ قسم کا کفارہ عام اگر روٹین میں آپ کو قسم اٹھا لیتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے نا، بات پہ غیر ارادتاً قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غیر ارادی جو قسمیں ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو تم دل کے ارادے کے ساتھ نیتاً تم قسم اٹھاؤ گے اللہ جل شان اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اب یہ نیت پر قسم اٹھاتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے، اس پر قسم اٹھاتا ہے، تو اپنی قسم کا یہ کفارہ دے دے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اوسط تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہی تم ان مسکینوں کو کھلا دو، یا تم ان کو کپڑے لے کر دے دو، یا پھر تم ایک غلام آزاد کر دو۔ اگر تم ان تینوں چیزوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، یہ تمہیں تینوں ہی چیزیں میسر نہیں ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر 3 دن روزہ رکھو، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی قسم کا بھی نہیں توڑتا، مدت بھی متعین نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی سے علیحدگی برقرار رکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تربص اربعۃ اشہر، پھر اس آدمی کے لیے 4 مہینے کی شریعت حد مقرر کرتی ہے۔ 4 مہینے تک انتظار ہوگا، اس کے بعد وہ آدمی یا تو رجوع کرے گا یا پھر اپنی اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ اس دونوں باتوں میں سے کسی ایک پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں
ارادہ کر چکا ہے تو بلا شبہ اللہ سننے والا ہے اور تمہارے دلوں کے بیدوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ یہ تو ایک صورت ہے ایلا کی، قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دی۔ اس سے ملتی جلتی مشابہت رکھتی ایک صورت آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اسے ایلا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس سے ملتی جلتی وہ صورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ کئی لوگ روزگار کے سلسلہ میں، کاروبار کے سلسلہ میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں، مدت مدید تک وہ وہاں رہتے ہیں، سال یا دو سال کے اس سے بھی طویل عرصہ بیرون ملک گزارتے ہیں۔ کئی افراد ایسے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں سال یا 2 سال کے چلہ پر، کہ جی سال کا چلے پہ گیا ہوا ہے فلاں آدمی، یا 2 سال کے چلے پر گیا ہے وہ۔ بلا شبہ دعوت و تبلیغ کرنا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں تم بہترین امت جسے اللہ نے نکالا ہے، تم لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ دعوت و تبلیغ کرنا بڑا عظیم کام ہے، بہت بڑا ایک مشن ہے، لیکن کوئی آدمی اب سال کے چلہ پر چلا گیا ہے، 2 سال کے چلہ پر یہ چلا گیا ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ کر رہا ہے۔ تو کیا آیا شریعت کی روح سے یہ ہمارا طرز عمل، کاروبار کے نقطہ نگاہ سے کوئی آدمی چلا جاتا ہے اپنے اہل و عیال سے دور، یا تبلیغ کے سلسلہ میں کوئی چلا جاتا ہے، شریعت کی روح سے کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے ضمن میں اس واقعہ کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ معروف واقعہ آپ نے سنا پڑا ہوگا۔ عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک عورت اپنے خاوند کے فراق میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ اشعار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیے کہ تطاول هذه الليل واسود جانبه واركني الله خليل اولئبه فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه۔ پھر اس کی آخر میں وہ ایک شعر کہتی ہے مخافت ربی والحیاء یسدنی و اکرام اہلی ان تنال مراقبہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اگر برائی کے ارتکاب سے کسی چیز نے روکا ہے تو فقط اللہ کا ڈر ہے، والحیاء اور شرم و حیا کی چادر ہے، و اکرام و بالی اور مجھے اپنے خاوند کی عزت کا پاس ہے، تو میں اپنے آپ کو سمیٹے بیٹھی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ گفتگو سنی تو معلوم کیا کہ اس عورت کا خاوند وہ محاذ جنگ پر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ ایک قانون نافذ کر دیتے ہیں کہ جو مجاہدین جنگ میں شریک ہیں 4 مہینے بعد، روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کم سے کم عورت اور مرد کی یعنی میاں بیوی کی علیحدگی کتنی دیر ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ 4 یا 6 مہینے انہوں نے بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک قانون پاس کرتے ہیں اور اسے تمام تر عالم اسلام میں نافذ کر دیا جاتا ہے کہ جو مجاہدین جہاد پر ہیں جب 4 مہینے گزر جائیں تو وہ چھٹی لے کر واپس اپنے گھروں کو آئیں گے، تازہ دم فوج پھر جائے گی۔ 2 حصے فوج کے کر دیے، ایک چھٹی لے کر واپس آ رہے ہیں، جب ان کے 4 مہینے ہوئے تو پھر یہ محاذ جنگ پہ جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نافذ العمل کر دیا۔ اب آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ کیا ہمارا طریقہ کار جو ہمارے معاشرے میں طرز عمل ہے کیا یہ درست ہے؟ بلا شبہ ہماری بیٹیاں بہنیں شرم و حیا کا پیکر ہماری عزت و ناموس کی محافظ ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہمارے معاشرے میں ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آئے روز جو بڑے اندوہناک واقعات رونما ہوتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اخبارات میں یا میڈیا پر ہم سنتے دیکھتے بھی ہیں کہ پھر خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ایسے معاملات بن جاتے ہیں۔
تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین الہی عین فطرت ہے۔ جس وقت آپ فطرت سے انحراف کریں گے اس وقت فتور آئے گا، اس وقت خرابی پیدا ہوگی معاشرے میں، اس وقت پھر فتنہ و فساد ہوگا، خون ریزی جنم لے گی۔ جس وقت آپ دین الہی کے احکامات جو عین فطرت ہے آپ ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو پھر آپ کو امن ملے گا، سکون ملے گا، طمانینت ملے گی، خوشحالی نصیب ہوگی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ لکھا کرتے تھے۔ حدیث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کے زمانہ میں شروع نہیں ہوئی تدوین حدیث، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں یہ عمل شروع ہو چکا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی، کچھ افراد نے کہا کہ عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، بعض کا تو حضور کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بعض کا کسی بات پر غصہ میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عمل جو ہر بات لکھ لیا کرتے تھے اب وہ ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض افراد نے مجھے یہ ایسی بات کہی ہے اس لیے میں نے ہر بات اب لکھنا چھوڑ دی۔ آپ فرمانے لگے کہ عبداللہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے، درس و تدریس ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ باپ نے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن کو روزہ رکھتا ہے، ساری رات یہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، جناب کچھ اور بھی حقوق ہیں، کچھ اور بھی معاملات ہیں، آپ انہیں سمجھائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات ساری نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یا عبداللہ، اے عبداللہ، ان لعینک علیک حق ولجسدک علیک حق ولزوجک علیک حق ولولدک علیک حق ولزورک علیک حق۔ اے عبداللہ تمہاری ان آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، انہیں بھی آرام چاہیے، تمہارے اس جسم کا بھی تم پر حق ہے، اسے بھی سکون چاہیے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اسے بھی وقت چاہیے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، اسے بھی وقت چاہیے، تمہارے مہمان جو آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، کچھ ان کے لیے بھی فرصت نکالو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم یوں کیا کرو، روز روزہ نہ رکھا کرو، مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پوری زندگی میں جو روزہ رکھنے کا، یعنی روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ جل شانہ وہ عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے قوت طاقت دی ہے، تندرستی عطا کی ہے۔ آپ فرمانے لگے پھر ضرور ہی تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام والا طریقہ اپنا لو، وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کر رہے ہیں، درس و تدریس ان کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات ساری عبادت میں گزرتی ہے، بہت عظیم ترین عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے عبادت کرو، ذکر کرو، لیکن حسن معاشرت بھی کوئی چیز ہے، ان حقوق کا بھی خیال کرو۔ اگر کوئی شخص اب صرف اور صرف تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، بستر اٹھایا ہے، سال 1.5 سال یا 2 سال سے پیچھے کی خبر ہی کوئی نہیں، تو وہ عبادت ایسی نیکی نہیں ہوتی جس میں کسی کا حق دبایا جائے، جس میں حقوق غصب ہو جائیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ ہم میں جو طرز عمل ہے، اور بڑا پھر الٹ کام ہے کہ ایک آدمی یہاں سے بیرون ملک گیا ہے، مثلا سعودیہ گیا یا کویت گیا یا دبئی یا کسی اور کنٹری چلا گیا، وہ 2 سال بعد آتا ہے 2 مہینے یا 3 مہینے کی چھٹی پر، اس کی شادی یہاں کر دی جاتی ہے،
21 مہینے وہ وہاں گزارتا ہے، 2-3 مہینے کے لیے وہ یہاں آتا ہے۔ بھائی جہاں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جہاں وہ 21 مہینے گزار رہا ہے، یہاں تو اپنے بیوی بچے یہاں سے وہاں لے جائے، یا وہاں اسے وہ نکاح کر لے، والدین اسے اجازت دے دے۔ جہاں اس نے رہنا ہے وہاں وہ نکاح کرے۔ جہاں وہ 21 مہینے اپنے گزار آتا ہے، 3 مہینے کی چھٹی پر آتا ہے، وہاں اس نے نکاح کیا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں۔ تو باہر کیف یہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم بخوبی ان باتوں سے آگاہ ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ حسنہ، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ دین حق کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، دین الہی عین فطرت ہے، اس کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی میں تحفظ بھی ہوگا، سلامتی بھی آئے گی۔ جب بھی آپ دین الہی کے احکامات سے روح گردانی کریں گے، سمجھ لیں کہ آپ نے فطرت میں دخل اندازی کی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر فطور کی صورت میں نکلے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔